الفلاح. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جب ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں روزمرہ کے معاملات پر، تو ہفتے میں، 2 ہفتے میں، 3 ہفتے میں یا بعض کے گھروں میں روزانہ کی بنیادوں پر مہمانوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مہمان آتے ہی رہتے ہیں، آتے ہی رہتے ہیں، آتے ہی رہتے ہیں۔ مہمان ایک ایسا موضوع ہے اور میزبانی خود ایک ایسا موضوع ہے جسے سیکھنے اور سمجھنے کی حاجت ہے۔ میں آج ابتدا میں چند آپ کے سامنے حدیثیں بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے ضمن میں چند مدنی پھول اور مزید بیان کروں گا۔ مہمان نوازی کے حوالے سے چند ایک حدیثیں پہلے سنتے ہیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان بنا۔ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس کی مہمان نوازی آپ فرماتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک یہودی شخص کے پاس بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ اس سے کہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ میرے پاس مہمان آیا ہے، اس لیے مجھے رجب کا چاند نظر آنے تک آٹا قرض دے دو۔ یہودی نے کہا کہ اس وقت تک آٹا نہیں ملے گا جب تک کوئی چیز رہن نہ رکھو گے۔ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہودی کی بات بتائی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین پر بھی امین ہوں۔ اگر مجھے آٹا قرض دے دیتا یا بیچ دیتا تو میں ضرور اسے ادا کر دیتا۔ اب تو میری لوہے کی زرہ لے جاؤ اور اسے رہن کے طور پر رکھ دو۔ چنانچہ میں زرہ لے گیا اور اسے رہن رکھ کر آٹا لے آیا۔ یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مہمان کی مہمان نوازی کے لیے اپنی زرہ، یہ جو جنگی لباس میں جو لوہے کا لباس پہنتے ہیں اسے زرہ کہتے ہیں، پہلے پہنا جاتا تھا، تو اپنی لوہے کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن کے طور پر رکھوا دی اور اس سے اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے آٹا وغیرہ حاصل کر لیا۔ اس سے ہمیں مہمان کی مہمان نوازی کی امپورٹنس اور اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث سنیے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ایک دیہاتی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بھوک کی شکایت کی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، مجھے آل محمد کے گھروں میں تیرے لیے کوئی چیز نہیں ملی۔ اسی دوران کسی کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں بھنی ہوئی بکری پیش کی گئی تو اسے دیہاتی کے سامنے رکھ دیا۔
ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उससे फरमाया तुम खाओ। उसने खाया। फिर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम, मुझे भूख की तकलीफ पहुंची तो अल्लाह ताला ने आपके दस्ते मुबारक से मुझे रिस्क दिया। अगर फिर कभी ऐसा हो और मैं आपकी बारगाह में हाजिर ना हूं तो क्या करूं? इस पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका व रहमतिक फ़इन्नहु ला यमलिकुहुमा इल्ला अंता। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फजल और तेरी रहमत का सवाल करता हूं, क्योंकि फजल और रहमत का सिर्फ तू ही मालिक है, तो बेशक अल्लाह ताला तुझे रिस्क देने वाला है। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा मौजू ये है कि हम अपने अंदर मेहमान नवाजी का वस पैदा करें। देखिए, मेहमान अपना रिस्क लेकर आता है और मेजबान के गुनाह लेकर जाता है, ये याद रखिएगा। इसके लिए बहुत सारे एटिकेट्स और आदाब होते हैं। बाद औक़ात मेहमान बेवक्त भी आ जाते हैं, तो जब मेहमान बेवक्त आ जाते हैं तो उस वक्त भी मेहमान के लिए अपने आजिज़ी का बाजू बिछाना, इन्हें खंदा पेशानी के साथ अपने घर में खुशामदीद कहना और उनकी इज्जत और उनका एहतराम करना। ये याद रखिए कि मेहमान अगरचे मेरा हो, लेकिन दूसरों को भी इस बात की ताकीद है कि वो मेरे मेहमान के साथ कोई ऐसा अंदाज इख्तियार ना करें कि मेरे मेहमान को बेइज्जती का सामना करना पड़े, उससे उसकी तहकीर, उससे रुसवाई का सामना करना पड़े। तो मेहमान की इज्जत करना सीखें, मेहमान की कदर करना सीखें, मेहमान का एहतराम करना सीखें कि मेहमान नवाजी, ये अंबिया कराम अलैहिस्सलाम भी मेहमान नवाजी किया। हज़रत इब्राहीम अला नबीना वस्सलाम तो ज़बरदस्त मेहमान नवाज थे। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत आपने पढ़ी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ये भी मेहमान नवाज थे और मेहमान का एहतराम आप क्या करते थे। तो यूँ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जब हम सीरतों को पढ़ते हैं, इसी तरह और औलिया कराम की, सहाबा कराम की सीरतों को पढ़ते हैं, तो इनकी ज़िंदगियों में मेहमान नवाजी बहुत है। आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फितरी तौर पर, बुनियादी तौर पर मेहमान नवाज होते हैं। मेहमान इनका दिल खुश कर देता है, मेहमान से इनको फ़रहत होती है, मेहमान से ये मतलब इनको राहत मिलती है। ये तबीयतों पर मुनहसर है। बाज़ ऐसी तबीयत के मालिक होते हैं कि जिन्हें मेहमान समझ ही नहीं आते, बल्कि माज़अल्लाह अगर मेहमान घर में आ जाए तो इनका मूड ख़राब हो जाता है। और कोई मूड ख़राब होने की बज़ाहिर वजह नहीं होती। जो मैं इस वक्त अर्ज़ कर रहा हूँ वो तबीयतन है, इनका मिजाज ऐसा है। इनको इत्तला मिले कि फला मेहमान आया, अब आया, जब देखो कोई मुंह उठाकर आ जाता है, जब देखो कोई मुंह उठाकर आ जाता है। अब भाई कोई मेहमान आया है, आप उसको वेलकम करें, खुशामदीद कहें, घर में ले जाएं, जो अल्लाह ने मुयस्सर किया है वो उसको दें, कुछ नहीं तो चाय पिला दें, कुछ नहीं तो पानी पिला दें। इस तरह की चीज़ें करें ताकि आपके साथ भी भलाई हो। आप किसी के साथ भलाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ भी भलाई होगी। अलबत्ता ये कि मेज़बान को चाहिए कि जब भी किसी के घर जाए तो जाकर वो इत्तला देकर जाए। ये मेरा आपको, मैं बिल्कुल एक तजर्बाती तौर पर मशवरा अर्ज कर रहा हूँ। आप बतौर मेहमान किसी के घर पे जाना चाहते हैं तो उसे इत्तला देंगे, मैं आना चाहता हूँ और मैं इस तरह आना चाहता हूँ। अच्छा, आपके साथ जितने अफराद हों आप वो बता दें मेरे साथ इतने अफराद हों, ताकि अगर उसने कोई एहतिमाम करना है, कोई इंतज़ाम करना है तो कर लें। एक तो अचानक कोई तरकीब बन जाती है किसी की, लेकिन ख़ास तौर पर हमारी सोसाइटी का एक तरीक़ेकार यही होना चाहिए और नॉर्मल ऐसा होता है, लेकिन बाज़ लोग ये नहीं इसको फील करते। तो जहाँ मेहमान के आदाब बयान किए गए वहाँ मेज़बान के भी आदाब बयान किए गए। इंशाल्लाह आज दोनों को अल्लाह की रहमत से मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अलबत्ता माह रमज़ान की इन बाबरकत घड़ियों में
ہم نے اس وقت کے جو سلسلے اس میں ہم نے ذہن یہ بنایا ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو بہتر بنائیں گے. اگر آپ کی طبیعت میں مہمان نوازی نہیں ہے تو مہربانی کر کے آج سے آپ مہمان نواز بننے کی کوشش کریں. میں نے آپ کے سامنے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بیان کی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر مہمان نواز ہوا کرتے تھے اور مہمانوں کے کس طرح احترام اور ان کی جو بھی ان کے سلسلے میں جو آپ کرتے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو اگر اللہ نہ کرے آپ کی اور ہماری طبیعتوں میں مہمان نوازی نہیں ہے تو اس سے پیدا کریں. لوگ تو مہمانوں کے لیے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے میں نے خود پریکٹیکلی دیکھا ہے. اتنی بیچارے وہ کوششیں کرتے ہیں کہ کسی صورت مہمان خوش ہو کر جائے. اب یہ لے لیجیے، اب یہ لے لیجیے، اب اور لیں گے. یوں کرتے کرتے مہمان شرمندہ ہو جاتا ہے بعضوں کا. اور یہ کتنی پیاری مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے بعضوں کی طبیعت میں. کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہوں گے اور آپ کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا مہمان نواز، اس کے گھر جانے کا بھی آپ کا دل کرتا ہے. وہ محبت کرتے ہیں، وہ پیار کرتے ہیں، وہ گیٹ سے ہی آپ کو بڑے مسکراتا ہوا منہ دیں گے. ان کے بچے آ کر آپ سے ملاقاتیں کر کے چلے جائیں گے. ظاہر وہ بے پردگی کا معاملے کو تو دیکھنا پڑے گا کہ میزبان اجنبی مرد آ گیا ہے اور آپ کی جوان بیٹی اس کے پاس جا رہی ہے اور اس کو انکل کہ بھائی کہ باتیں کر رہی ہے. دیکھیں مہمان اور میزبان یہ سارے ایک اس کے اپنے شرعی احکام اور ایک دین کا یہ انتہائی اہم کام ہے. اس میں بھی گناہ کیوں آ جائے؟ یہ تھوڑا سا پہلو کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہمارے یہاں عموماً اگر ہم اوورسیز کی بات کریں، افریقہ، امریکہ، یورپ کے ممالک کی، برطانیہ کی، یا اس طرح کے فارسٹ کی طرف چلے جائیں، عرب ممالک کی طرف چلے جائیں، لوگ نارملی فیملی سے دور ہوتے ہیں. اب آپ مہمان لے کر گئے کسی کے، کیونکہ اب یہ آپس میں عموماً کیا پاکستانیوں سے دوستیاں ہو جاتی ہیں، انڈین سے دوستی ہو جاتی ہے، یہ آپس میں ان کی سلام دعا ہو جاتی ہے، دوستیاں ہو جاتی ہیں. اور اس میں بھی پھر یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ قوموں کی آپس کی دوستیاں ہو جاتی ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان کی مسلمان سے دوستی ہونی چاہیے. تو یہ تعلقات بن جاتے ہیں. جب تعلقات بن جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے گھر پر آنے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ نارمل. اب جیسے رمضان شریف ہے نا تو یہ افطار کے لیے جائیں گے ایک دوسرے گھروں پر. یہاں بھی یہ ہوتا ہوگا. آہستہ آہستہ افطار پارٹیاں اور افطار کی دعوتیں شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، مہمان نوازی افطار کرانا ہے. افطار کرانے کو میں غلط نہیں کہتا. آپ مہمانوں کو دعوت دیں گے، مہمان آپ کے گھر پر آئیں گے. ان کی اچھی سے اچھی مہمان نوازی کرے. جو اللہ نے آپ کو وسعت اور آپ کو استطاعت دی ہے اس کے حساب سے آپ ان کی مہمان نوازی کریں. مگر کیا آپ کو اس بات کا تجربہ نہیں ہے کہ جب آپ دعوت کرتے ہیں یا آپ کے گھر مہمان آتے ہیں تو وہاں بھی اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ شریعت نے پردے کا بھی کوئی احکام نازل فرمائے کہ یہاں پر اگر 2-4 دوست جمع ہو گئے یا مجھ سے کزن رشتہ دار جمع ہو گئے تو ان کی جو بیوی یا ان کی بچیاں ہوتی ہیں یا ان کے بچے ہوتے ہیں سارے مطلب کہ گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں. یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. گاڑی سے اتر کے پوری فیملی گھر میں جیسے داخل ہوئی. اس میں 2 جوان بیٹے بھی ہیں، 2 جوان بیٹیاں بھی ہیں، تو بیوی بھی ہے، تو شوہر بھی ہے. یہ پوری ایک فیملی فور ایک سچویشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایک سچویشن رکھ رہا ہوں. اب جیسے آپ گھر میں داخل ہوں گے تو سامنے سے اس کے بھی 2 بیٹے اور بیٹیاں اور بیوی اور شوہر. آئیے کیسے ہیں آپ؟ ارے وقت پر آ گئے. بالکل، ہاں بالکل وقت پر آ گئے آپ. بس اب افطار ہونے والی ہے. اب بیٹی آپ کیسی ہو؟ اچھا تو بیٹی تو آپ کی بہت بڑی ہو گئی ہے. اچھا بیٹا آپ کیسے ہو؟ تو وہ اس کو بولے گا آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے، آپ کا بیٹا بھی ہے. وہ ادھر انٹی آپ کیسی ہو؟ تو وہ بولے گا بھائی جان آپ کیسے ہیں؟ تو یہ بھائی جان انٹی پھر بھلے خطرے کی گھنٹی ہو. یہ بیٹیاں تو بیٹے یہ سارے وہ ایک دوسرے سے وہ الگ سے الگ ہو جائیں گے. اچھا بیٹا آپ تو جوان ہو، چلو بیٹا آپ ذرا یہاں نکل جاؤ، ہم ابھی بوڑھے ہو گئے، ہم ادھر چلے گئے. ہم بوڑھے ہو گئے، ہماری شرمیں مر گئی، ہماری حیا مر گئی ہے، ہماری جوان بیٹے جوان بیٹیاں جو ہے نا یہ اب الگ بیٹھیں گے. یہ ہو جاتا ہے. یا پھر یہ ہوگا کہ چلے جناب لیڈیز یہاں چلی جائے. لیکن وہ لیڈیز تو یہاں چلی گئی اور وہ شروع میں جو ایک حساب کتاب بنا اس کا کیا تھا. اب جب کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ بھابھی آپ لیجئے، بیٹی آپ لیجئے. نہیں انکل بس میں لے چکی. انکل تھینک یو.
بھائی جان آپ لے لیجئے گا, نہیں سسٹر آپ لے لو, یا ابھی ماں باپ کے سامنے بھائی جان سسٹر وسٹر سب چلے گا, ایک دوسرے کے نمبر بھی ٹرانسفر ہو جائیں گے, یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا. اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی بھالی ہے. یہ جو آپ نے افطار کی دعوت کی, افطار پارٹی کی, مہمانوں کو آپ نے لیا, آپ نے میزبانی کی, ایک مہمانی اور میزبانی اپنی جگہ پر جس کے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, لیکن یہ جو آپ نے کیا, آپ بتائیے کیا اس کی شریعت اجازت دے گی؟ یہ اس طرح جو آپ نے کیا, کیا ایک شوہر کو اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بے پردہ اجنبی مردوں کے سامنے کرے؟ کیا ایک باپ کو اجازت ہے کہ اپنی جوان بیٹیوں کو بے پردہ اجنبی لڑکوں اور مردوں کے سامنے کرے؟ نہیں ہے اجازت اس کی, یہ ناجائز ہے, گناہ ہے, اس کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے, آپ ایسا نہیں کر سکتے. نہ میزبان یہ کر سکتا ہے, نہ مہمان یہ کر سکتا. آپ کہیں گے پھر کیا کریں؟ اگر مثال کے طور پر فیملیز ہی جمع ہو رہی ہیں تو آپ شروع سے ہی اہتمام کریں, ایک پردے کے ساتھ ترکیب ہو, اور پردے کی حالت میں عورتیں ایسی جگہ چلی جائیں کہ جہاں پر اجنبی مردوں کی کوئی ترکیب نہیں ہے, مرد اپنی جگہ چلے جائیں جہاں اجنبی مردوں کی کوئی ترکیب, اجنبی عورتوں کی آنے کی ترکیب نہیں ہے. ورنہ نارملی مادت کے ساتھ, یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہو سکتا ہے میری بات کو ہو سکتا ہے کہ شاید نیگیٹو لے لیں کہ یار یہ کیا سمجھا رہا ہے, یہ کیا سکھا رہا ہے. ویری سوری ٹو سے, پلیز دین کو پڑھیں. میں مجھ پر ناراض نہ ہوں, مجھ سے خفا کیوں ہوتا ہے؟ آپ دین کو پڑھیں, اسلام کو پڑھیں, حدیث کو پڑھیں, آپ قرآن کی آیات کو پڑھیں, ان کی تفاسیر کو پڑھیں, آپ ان چیزوں کو پڑھیں, پھر کہیں کہ جو بات میں اس وقت آپ سے بیان کر رہا ہوں, ان بات کی شریعت میں, دین میں کتنی اہمیت ہے, اور جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کتنی تباہی اور بربادی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ افطار کے سلسلے میں دعوت وغیرہ کرتے ہیں تو مہربانی کر کے ایک نیک کام ہے افطار کروانا, ایک اچھا کام ہے مہمان نوازی کرنا, تو اس کے تقاضے اور اس کی جو وہ چیزیں اس کو بھی تو پورا کرے نا. مردوں اور عورتوں کو, اجنبی مرد اجنبی عورتیں الگ ہو جائیں. نماز کا وقت ہو تو مرد مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جائیں, اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں, عورت کے لیے جماعت نہیں ہے. تو یوں یہ جو بے پردگی ہوتی ہے اس سے بچیں, کیونکہ یہ بے پردگی کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, بدنگاہی کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اور اس کو سے میرا موضوع چونکہ یہ بے پردگی وغیرہ اس طرح ہے نہیں, یہ میں نے ضمناً مہمانی اور میزبانی کے حوالے سے جو نارمل ہوتا ہے, ہمارے شہر میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, باہر تو بہت زیادہ ہوتی ہیں, باہر بڑی بڑی فیملی جمع ہو جاتی ہیں. تو یہ حیا اور حیا اختیار کریں. حدیث پاک میں حیا جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی ہے. سب کو چاہیے کہ وہ حیا کا اظہار کریں. میں تو اسلامی بہنوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ اجنبی مردوں سے خود کو دور رکھا کریں. شوہر کی اس معاملے میں اطاعت کہ وہ اپنی بیوی کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر لے کے جائے, ایسی شوہر کی اطاعت بھی نہیں ہوا کرتی. مزید موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں, آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عندیل اتاری بڈیانہ ضلع سیاکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مہمان نوازی کس طرح کی جائے اور اس میں کیا کیا اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے, اور گھر والوں کا مہمان نوازی کرنے کے حوالے سے ذہن کیسے بنایا جائے؟ ماشاءاللہ مہمان کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ, پردے کی اور شریعت کی رعایت کرتے ہوئے اسے خوش آمدید کہہ کر, ویلکم کہہ کر, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, محبت کے ساتھ اس کو بٹھانا چاہیے. اس کو پہلے پانی پیش کریں, پھر اس کو کھانے کا ٹائم ہے تو اس کو کھانے کی آفر کریں کہ آپ چاہیں تو کھانا کھائیں, تو پھر کھانے کا انتظام کریں. اگر اللہ نہ کرے کچھ کمی بیشی ہو تو کچھ جلدی سے مارا ماری کر کے کوئی انتظام کر لیں, اور کھانا نارمل جو اللہ نے آپ کو وسعت و استطاعت دی ہے اس کے مطابق اس کو کھانا پیش کریں. کھانے کا ٹائم نہیں تو چائے اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ پیش کریں. اگر کوئی شربت وغیرہ ہے تو شربت پیش کر دیں. اس طرح کوئی مطلب کہ ایسا انتظام ہو کہ اس کو لگے کہ مجھے عزت ملی ہے, اس کو شکریہ اس کا ادا کریں. جب وہ جائے تو اس کا شکریہ ادا کریں, خوش ہو کر آئے, خوش ہو کے جائے. اس دوران آپ کو اگر کوئی زحمت, کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی ہوئی ہے تو اس کو برداشت کرے, خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر. مہمان پر اس کا اظہار نہ کریں, کسی اور پر بھی اظہار نہ کریں, اور اللہ تعالیٰ سے
اجر کا اور مغفرت کی امید رکھیں کہ آپ کے اس اچھے حسن عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے نا کہ ان کے یہاں مہمان آئے، کھانا اتنا تھا نہیں کہ مہمان اور میزبان دونوں کھاتے، تو جیسے ہی مہمان کو کھانے پہ بٹھایا انہوں نے چراغ بجھا دیا اور ایسے ترکیبیں رہی کہ جیسے خود بھی کھا رہے ہیں، تو پتہ نہ چلا کہ مہمان، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ہم بھی کھائیں گے تو مہمانوں کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو مہمان نے کھایا، انہوں نے نہیں کھایا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی یہ مہمان نوازی پسند آئی، ان میزبانوں کی۔ تو یہ مطلب کہ اہتمام کریں، خوش ہوا کریں، جب بھی مہمان آئے نا خوش ہوا کریں۔ اللہ نے چاہا تو اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور ہوتا ہے بعضوں کے یہاں مہمانوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو خوش ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی کچھ امپورٹنس باتیں ہیں، اہم باتیں ہیں جو میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، میں اس وقت مہمانوں سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں۔ نمبر 1، کوشش کیجئے کہ اگر آپ نے کھانا نہیں کھانا تو کھانے کے ٹائم پہ نہ جائیں۔ اب آپ رات کے 8 بجے یا 9 بجے کسی گھر پہ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کھانے کا ٹائم ہے۔ مطلب مہمان کو چاہیے کہ اس کو ایسا ہو کہ میں میزبان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنوں۔ اب اس نے اگر کوئی آپ کے سامنے کھانے کی چیزیں رکھ دی ہیں، اس سے دوسری چیزوں کا مطالبہ نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ اس کی پوزیشن نہ ہو۔ ایک شخص کیا مہمان کے طور پر گیا، اس نے کھانے کا انتظام کیا، کھاتے کھاتے یار وہ فلاں چیز ہوتی تو اچھا ہوتا، اور وہ کچن میں گیا، کہا کہ وہ فلاں چیز ہے، کہا نہیں وہ آٹا تو ہے نہیں، کہ پھر تو وہ گیا اور کچن سے برتن لے گیا، بازار میں جا کے اپنا برتن بیچا، برتن بیچ کر اس کے لیے آٹا خریدا، اور وہ چیز وہ کوئی چیز بنا کر دینی تھی وہ بنا کر دی، اس سے شکریہ ادا کیا، کھانا کھایا، کھانا کھا کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے جو کچھ تھا اس پر مجھے قناعت عطا کی۔ اگلا کہتا ہے کہ اگر تو قناعت کرتا تو مجھے میرے گھر کا برتن بیچنا پڑتا۔ تو یہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے، مانگتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ میں بھی پچھلے دنوں کہیں تھا تو بڑا مجھے عجیب لگتا تھا، ایک مہمان کو میں نے دیکھا، میری ہمت نہیں ان کو سمجھانے کی، لیکن فیل کرتا رہا، یار وہ کیچپ دے نا، کیچپ، اور وہ کیچپ لے کر آئے۔ بھائی کیچپ کے بغیر کیا گلے سے کھانا آپ کا نہیں اترتا؟ یار وہ دہی لانا، دہی، یہ میں اب مثالیں دے رہا ہوں، وہ دہی دینا۔ اب ضروری ہے کہ کیچپ گھر میں ہو، ضروری ہے کہ دہی گھر میں ہو، ضروری نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کھانا مناسب نہیں لگ رہا تو آپ ہاتھ روکتے ہیں، کھانے میں عیب نہ نکالیں۔ اور مہمان کو چاہیے کہ میزبان کے گھر میں مطالبہ نہ کرے۔ مثال کے طور پر ڈش خالی ہو گئی ہے، چاول کی ڈش تھی خالی ہو گئی، میزبان کو پتا ہے کہ ڈش خالی ہو گئی، نارملی میزبان کو پتا، اب نہیں ہے اس کے گھر میں چاول، آپ صبر کریں، یا ذرا اور لیا نا چاول، پھر وہ یا ذرا آلو بوٹی ڈال کے لے آنا۔ ارے بھیا کیا زندگی بھر آلو بوٹی کھاتے رہے ہو؟ گھر میں تو مہینے میں ایک دفعہ بوٹی نصیب نہیں ہوتی آپ کو، مہمان بن کے گئے تو اب اس کے مطلب بار بار بوٹیاں مانگے چلے جا رہے ہیں۔ پھر یار وہ کولڈ ڈرنک لا نا، کولڈ ڈرنک، اب وہ کولڈ ڈرنک کے لیے بیچارہ مارکیٹ جائے گا، اس کا مزاج نہیں ہے کولڈ ڈرنک کا۔ یعنی میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میں مہمان سے ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں، مہربانی کر کے جب آپ بطور مہمان کسی کے گھر پہ گئے، خدارا کسی قسم کا مطالبہ نہ کیا کریں۔ بعض لوگ ٹشو پیپر مانگتے ہیں، ارے بھائی گھر میں زندگی میں کبھی ٹشو پیپر آپ نے نہیں رکھا، وہاں جا کر آپ کو مہمان بن گئے تو ٹشو پیپر یاد آیا۔ یار صابن نیا نہیں رکھا، یہی پرانا صابن ہے۔ اور بھائی تو صابن اپنا گھر سے لے آتے یار، جب تم کو نیا صابن ساتھ دھونے کا شوق ہے، تمہارے گھر میں صابن پہ صابن لگا کر 3 صابن چپکا کر 1 صابن استعمال کر رہے ہو، اور جب آپ کسی کے گھر پہ بطور مہمان بن کر جاتے ہو، یا صابن نہیں ہے، صابن نہیں، یہ ذہن بنا لیں آپ۔ آج میرے پیارے مدنی چینل کے ناظرین پلیز ذہن بنا لیں، بچوں کو بھی تربیت کر دیں، بچوں کی بھی تربیت کر دیں کہ آپ نے سوال نہیں کرنا کسی قسم کا۔ میرے پیارے مرشد امیر سنت، ماشاءاللہ آپ ان کی مدنی چینل کی اسکرین پر آپ زیارت کریں، یہ اس وقت آئے نا، ان کی پانی کی بوتل ان کے ساتھ ہے، ان کا پیالہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ پہلے جاتے تھے سفر کرتے تھے تو یہ نمک کی ڈبی اپنے ساتھ لے جاتے تھے، نمک کی ڈبی، تاکہ اگر نمک کم ہو تو میں نمک
मांगना ना पड़े, यानी इतना अपने आप को ये सवाल से बचाते थे। मैं नहीं कहता चलो कि आप यूं नमक, बाद वक़्त हमारे मुबल्लिगीन को हम कहते हैं जब आप सफ़र करें तो अपने साथ कुछ चीज़ें साथ रखा करें, तो ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं होता। लेकिन मेरी मदनी इल्तिजा है कि मेहमान बन के जब आप जाते हैं तो मेहरबानी करके मेज़बान को तकलीफ ना दें। आप गए, आपका आना सत करो मरहबा, यार एसी ठंडा नहीं है यार, आपका एसी काम नहीं कर रहा, ओ भाई खुदा का खौफ करो यार, क्यों बेचारे की सफ़ेद पोशी का मजाक उड़ा रहे हो। बाद वक़्त चादर डाल देते हैं किसी सोफे वगैरह पर, या हटा कर चादर हटा देते हैं, भाई नीचे तो सोफा फटा हुआ था, भाई क्यों करते हैं यार ऐसा। अच्छा, बाद वक़्त किसी एक का 2 दिन रुकने का मौका मिलता है किसी के यहाँ, कि आप रुक रहे हैं, आप रुक रहे हैं तो आप इसके आदाब तो सीखे। किसी घर पे रुक रहे हैं तो उससे अलमारी पर कपड़ा डाला हुआ है, आप अलमारी से कपड़ा हटा रहे हैं, उससे चीज़ों पर कपड़ा डाला हुआ है, आप वहाँ से कपड़ा हटा रहे हैं, ये क्यों लाए हैं, वो क्यों लाए हैं, ये क्यों पकाते हैं, वो क्यों पकाते हैं। नहीं जनाब, मुझे तो औरों ने भी कहा था कि मेरे घर पर आ जाइएगा, मैंने तो आपके घर का इंतखाब किया। क्यों उसको जता रहे हो भाई? एक तो उसने एहसान किया है, उसका शुक्रिया अदा करने के बाद आप अपनी इंपॉर्टेंस क्यों बता रहे हो भाई? फिर जहां बैठने का कहा वहां बैठे रहें। बहुत मैनर्स होते हैं, तरीके कार होता है। अगर पानी पेश किया है तो मेरा अपना मेरी अपनी सोच है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अगर सादा पानी तो ठंडा ना मांगे, अगर ठंडा नहीं चलता तो थोड़ा सा भले लेकर रख दें आप, वो खुद पूछेगा आपको सादा पानी चाहिए, अगर हो तो दे दें, खत्म हो गई बात। अगर सादा पानी नहीं उतरता, थोड़ा सा चक्का चुस्की लिया और रख दिया आपने, वो अगर पूछ लेता आपको ठंडा चाहिए होता है, अगर हो तो दे दें। अच्छा, मेहमान को जब आप दस्तरखान पर बिठाते हैं खाने पर, तो मेहरबानी करके मेजबान को चाहिए कि जो हो ना रख दें। बाद होकर चम्मच नहीं होते। अब आपने 10 किस्म की चीजें रखी हैं, चम्मच नहीं रखे। मिसाल के तौर पर दही निकालनी है, दही का चम्मच नहीं है। अच्छा, रायता निकालना, रायते का चम्मच नहीं है। चटनी रखी है, चटनी निकालनी है, उसकी चम्मच नहीं है। अच्छा, पानी का जग रखा तो गिलास भूल गए। ये भी ज़हमतें होती हैं। नमक रख दिया करें। नमक ये खाने का जुज़ है, जुज़ में ला युनफ़क़ है। उमूमन नमक की कमी बेशी खाने में होती है, अब रख दें। मीठा, अब आप खाने के बाद मीठा ला रहे हैं। बाज़ों की तबीयत होती है कि खाने के दौरान मीठा खा लेते हैं, तो आप स्वीट डिश जो भी है, कस्टर्ड वगैरह, ये भी आप रख दें। सादा पानी भी रख दें, ठंडा पानी भी रख दें, भाई चलें। इस तरह मतलब कि एहतिमाम कर दें, जो है वो रख दें, ताकि उससे भी बार बार मुतालबा करने की ज़रूरत ही ना पड़े, हाजत ही ना पड़े। तो ये कुछ मेहमान नवाजी और मेज़बानी के हवाले से ये चंद एटिकेट्स और मैनर्स हैं जिनको समझने की बेहद और बेहद ज़रूरत है। हमारे नॉर्मली इस तरह इसका एहतिमाम किया नहीं जाता। और मुतालबे में ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा, तमाम वो आशिकान रसूल जो मेहमान बनते हैं, मेहरबानी करके जिसके घर पर भी मेहमान हो, मुतालबा ना करें। अच्छा, कोई चीज रखी है तो टूट ना पड़े। ड्राई फ्रूट रखा है तो समझ आइए ड्राई फ्रूट तो चखने के लिए होता है भाई, ड्राई फ्रूट को पेट भरने के लिए थोड़ी होता है। अब ड्राई फ्रूट रखा है, ये सारे काजू बादाम पिस्ते आज ही मैं खा जाऊंगा, प्लेट साफ। तो ये बात चीजें चखने के लिए होती हैं, थोड़ा सा वो टेस्ट के लिए होती हैं, इतनी बहुत ज्यादा खाने की नहीं होती। इससे आपका अपना वकार, आपका अपना जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब होती है। अलबत्ता मेजबान अगर मेहमान को खा पी भी ले तो अब इसके जाने के बाद की गीबतें ना करे। अबे यार अजीब भूखे लोग आ गए थे, एक पिस्ता नहीं छोड़ा, पिस्ते खा गए, कचरे नहीं ले गए, छिलके भी ले जाते ना पिस्तों के, घर पे जाकर बता दे कि हमने इतने पिस्ते खाए, पता नहीं किन भूखों से वास्ता पड़ा है। ये सब कर रहे होगे, ये कब करोगे, गीबतें करोगे आप अपने मतलब के मेहमानों की, ये आपके गुनाह लेकर वापस जाते हैं। रहमत है, बरकत है, इनकी गीबत ना करें। इनके कपड़े देखे थे, मेहमान बनकर आए थे तो कोई कपड़े पहनकर तो अच्छे आते। और भाई तो आपको कपड़े दिखाने के लिए कोई मतलब कि वो फैशन शो में थोड़ी आते कि आपको कपड़े दिखाते, जनाब देखे हमारे कपड़े कितने अच्छे हैं। या फिर मिसाल के तौर पर कि आप मेहमान तो आ गए, अब मेजबान का बच्चा बाहर से खेलता हुआ आया, अब वो खेलता हुआ आया, उसको क्या पता था कि जनाब बड़े सफाई पसंद मेहमान हमारे घर पर आए हुए हैं। और वो उसको देखते, ओ ये आपका बेटा है, अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा मेला है, इसको धुलाते बुलाते नहीं हो, कपड़े वपड़े तो चेंज करवा दो। अब वो बोलेगा यार ये मेहमान है या कौन है, मेरे बच्चों का कचरा करने के लिए आया है।
ना उनके कलर पर तबसरा करें मेज़बान के घर के, ना दरो दीवार पर तबसरा करें, ना दरवाज़ों पर तबसरा करें, ना इस तरह को कोई तबसरे ना करें, मेहरबानी करें। हाँ, कोई ऐसी गुनाह भरी चीज़ देखते हैं कि कोई गुनाह वाले है, जैसे जानदार की तस्वीर है या मतलब माज़अल्लाह कोई ऐसे मियाँ बीवी ने अपनी तस्वीर लगाई हुई है, तो अगर आपको लगता है कि मेरे कहने से ये मान जाएगा तो फिर तो उसको नेकी की दावत देना वाजिब हो जाएगा। तो ये बात सूरतें अलग होती हैं। अदरवाइज नॉर्मली तौर पर मेहमान नवाजी की तरीक़ेकार को समझने की कोशिश कीजिए कि मेहमान नवाजी करने कैसे है, इससे अच्छे से अच्छा खिलाएं, अच्छे से अच्छा पिलाएं, बहुत खुशी खुशी इसको अलविदा करें, यानी उसको लगे कि मेरे आने से मेहमान खुश हुआ। अगर वाकई जज्बात हैं आपके तो उन्हें कहिए कि हुजूर अब फिर कब आएंगे, आप आइएगा ज़रूर। अगर वाकई झूठ नहीं बोलना, मुनाफकत नहीं करनी, वरना वो खुशी खुशी रुखसत कर दें। अल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर वाकई खुशी हुई है तो आप कहेंगे माशाल्लाह आपके आने से बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। मगर झूठ नहीं बोलना, गलत बयानी नहीं करनी, मुनाफकत नहीं करनी। मेज़बान को भी, मेहमान को भी चाहिए कि मेज़बान का भरपूर शुक्रिया अदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरे संग को देखा, इतनी दुआएं देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं मेज़बान को, इतनी दुआएं देते हैं कि उसका दिल करेगा कि यानी आप फरमाते अल्लाह इन्होंने जो हमें खिलाया, दाने दाने के बदले इन्हें जन्नत की नेमतें खिला, और कतरे कतरे के बदले इन्हें जन्नत की नेमतें खिला। ऐसी ऐसी दुआएं देते हैं। अब नेक आदमी जब दुआएं दे तो वैसे दिल खुश हो जाता है। तो यूं दुआएं भी दें, इनका शुक्रिया अदा करें, ये अंदाज इख्तियार करें, इंशाल्लाह आपस से मोहब्बतें बढ़ेंगी। बार बार जाने वाला निज़ाम नहीं होना चाहिए, और इतना ज़्यादा ना बैठें कि मेज़बान को खौफ होने लगे। जब भी मेज़बान के पास जा रहे हैं, किसी घर जा रहे हैं, मेहरबानी करके ज़रूर उसको कह दिया करें कि हम आना चाह रहे हैं। अगर वो मना कर दे ना, मना कर दे कि यार आज मत आएगा, प्लीज़ बुरा मत लगा। भाई क्यों बुरा लगा रहे हैं आप? उसकी कोई मजबूरी होगी, परेशानी होगी। फिर आप किसी घर में बैठे हैं तो कोई आपस में बात करे मेज़बान, तो उसको बुरा ना लगाएं कि हो सकता है कोई ऐसी आप ही के मुतालिक ऐसी बात होगा, अब क्या करें, ये भी नहीं है वो भी नहीं। अभी आपके सामने तो नहीं ना बात करेंगे, आप बोलोगे देखो ये अलग से बातें कर रहे हैं, लगता है हमारा आना बुरा लग गया। हुस्ने ज़न रखें, बदगुमानी में क्यों पड़ा। आप देखिए मैं कितनी चीज़ें आपको बयान कर रहा हूँ, गीबतें, बदगुमानी, चुगलियाँ, दिल आज़ारियाँ, तोहमतें, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लिहाजा इन सब के मुतालिक मालूमात और इल्म रखें। अब आप सोचिए जो कुछ मैंने अर्ज किया है, आप इतने शरई तकाजे पूरे कर कर, इतने खूबसूरत मैनर्स के साथ, किसी सवाल के से बचने की नीयत लेकर और अपने बच्चों की तरबियत करके कि वहां जाकर किसी का गमला तोड़ रहा है तो किसी का शीशा तोड़ रहा है तो किसी का गिलास, बच्चा है बहुत शरारती। तुम्हारे घर में एक प्लेट नहीं तोड़ने देते हो, इससे बेचारे मेहमान के घर का पूरा मतलब कि वास तोड़ कर रख दिया। बच्चा तो है शरारती, वो बोलेगा जी जी शरारती है, दिल दिल में बोलेगा समझा कर आते ना भैया, कहीं बांध कर ले आते भाई, हमारे घर के बर्तन तोड़वाने की क्या जरूरत थी। तो बच्चों की भी तरबियत करें। मैं यहीं से अर्ज कर देता हूं, मदनी मुन्नियों, जब भी मेहमान बन के जाएं, अब अपनी जगह पर बैठे रहें। ये घूमना फिरना उछल कूद करना ये नहीं। कोई आपके घर पर मेहमान बनकर आता है तो उसके साथ भी तमीज के साथ रहें, मतलब फील कराएं कि आप एक तमीज वाले महज़्ज़ब लोग हैं। तो इंशाल्लाह इसकी खूब बरकतें मिलेंगी। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, स्माइलिंग फेस के साथ रहें। अल्लाह की रहमत शामिल आ रही तो मदीना मदीना हो जाएगा। कॉल चलाएं। मोहम्मद ज़िशान अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची से। निगरानी शुरा की बारगाह में मेरा सवाल ये अर्ज़ है कि इफ्तार पार्टी वगैरह में बहुत सारी फैमिलीज़ एक साथ इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर्दे के बारे में अगर कुछ बताया जाता है कि गैर महरम और महरम में फ़र्क बताया जाता है, तो बहुत सारे फैमिलीज़ हमें हिकारत से देख रहे थे कि ये बहुत बड़े हो गए हैं, हमें बहुत समझा रहे हैं। तो आपकी बारगाह में इस सवाल है कि आप इसका जवाब इनायत फरमा दें। इल्म की कमी है मेरे प्यारे मीठे इस्लाम भाई, इल्म की कमी है। इसमें बाद होकर सॉफ्ट कॉर्नर लोग होते हैं जो आपकी बात समझेंगे, नहीं यार आप बात सही कर रहे हो, उनको आगे बढ़ा दें, इस तरह की तरकीब बनाएं। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि ये पर्दे की अहमियत को समझें और ये अच्छा। अगर लगता है कि आप बेपर्दगी से नहीं बचा पाएंगे तो फिर ऐसी दावत ही ना करें, ऐसी इफ्तार की तरकीब ही ना बनाएं, इंशाल्लाह तो भी बेहतर हो जाएगा। बल्कि गुनाह से बचना है, ज़ाया होने से बचना है। मेहमान का बच्चा हुआ इंशाल्लाह आपको और फायदा देगा, ज़ाया ना कीजिएगा। कॉल चलाइए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راول پنڈی سے اطہر اتاری عرض کر رہا ہوں، آؤ بلائی کی طرف سلسلے میں جو آج موضوع چنا گیا ہے، مرحبا صد مرحبا مہمان نوازی، اور اس میں عرض تھی کہ نگران شورا اگر یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ مہمان کو بھی کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے کہ میزبان کے ہاں جانے میں میزبان کو اکتاہٹ ہے، وسیع القلبی تو میزبان نے کرنی ہے اور سخاوت کا بھی مظاہرہ کرنا ہے، تو مہمان کو کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے؟ اللہ پاک ہم سب کو سخاوت کے انمول موتی عطا فرمائے۔ مشکبار مدنی ماحول میں آتے جاتے رہیں گے، نگران شورا کے بیانات سماعت فرماتے رہیں گے، تو امید ہے کہ ہمارا ذہن بنتا رہے گا۔ میں نے چند مدنی پھول بیان کیے مہمان کے حوالے سے۔ بنیادی بات جو عرض کی تھی کہ سوال نہ کریں، بغیر اجازت لیے، بغیر وقت لیے نہ جائیں، جتنے افراد کی ترکیب تھی اس سے زیادہ لے کے نہ جائیں، اور گھر میں کسی بھی قسم کی تنقید نہ کریں، باہر نکل کر میزبان کی غیبت نہ کریں، کوئی بات بری لگی اللہ نہ کرے تو اس کو برداشت کر کے صبر کر کے آپ چلے جائیں، اور مزید یہ کہ جیسے میں نے کہا سوال نہ کریں، بیجا اعتراضات سے بچیے، جاتے ہوئے شکریہ بھی ادا کیجئے، جو آپ کو حاضر کیا گیا پیش کیا گیا اللہ کا شکر ادا کر کر اس کو لے لیجئے۔ تو انشاءاللہ یہ چند ایک مدنی پھول ہیں، اللہ کی رحمت سے اگر اس پر عمل کیا تو آپ کو بھی اچھا لگے گا، اور انشاءاللہ میزبان کو بھی اچھا لگے گا۔ زیادہ نہ بیٹھیں، بعض اوقات بیٹھے رہتے ہیں، اب میزبان کس منہ سے کہے کہ یار آپ جائیں، اس لیے بہت یہ امپورٹنٹ میں بات کر رہا ہوں، بہت لیمیٹڈ ٹائم بیٹھیں، مطلب جیسے کہ آپ گئے چائے پانی کے لیے ہیں، کھانا وغیرہ کا نہیں ہے، یا ضرورت کی کوئی سی بات کرنے کے لیے گئے فوراً چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے آگے اور اس کا اسکیجول ہو، اور اپنے بھی اور دوسروں کے وقت کی بھی اس پہ قدر کرنی چاہیے۔ جی کال دیں۔ میرا نام محمد بلال رضا اتاری، میں ہند کے شہر حیدرآباد دکن سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا آپ کو ماہ رمضان مبارک۔ حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ رہنمائی فرما دیں آپ کے مہمانوں کے پاس جب ہم جاتے ہیں یا مہمان اپنے گھر آتے ہیں تو یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھئی والدین کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ یہ اپنے پھوپھی ہے تو پھوپھی کی لڑکی ہے، تو اس سے جو نا خلوت، مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بھئی بے پردگی سمجھ میں نہیں آتی بڑوں کے ذہن میں جلدی سے، وہ یہ سمجھتے کہ بھئی رشتہ داری کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ علم کی کمی ہے، آپ مسئلے پر باقی رہیں اور نہ جائیں سامنے، بے پردگی نہ ہونے دیں۔ یہاں سے بھی میں سمجھا رہا ہوں، یہ خالہ زاد، پھوپھی زاد، مومانی ہوتی ہیں یہ، یا اس طرح اور بہت اس طرح قریب کے بھی رشتے ہوتے ہیں، یعنی جن سے نکاح جائز ہے، جن سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے بچیے۔ تو اس طرح جو رشتہ دار آتے ہیں تو بڑے بوڑھوں کو بھی چاہیے کہ کیوں اپنے بچوں کو دھکا ماریں آگ کے اندر، کیوں جھونک رہے ہیں ان کو، مہربانی کریں، کچھ تو عقل کے ناخن لیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو پڑھا لکھا ماڈرن طبقہ بھی کہتے ہیں تو شریعت تو آپ کے لیے بھی تو ہے نا، شریعت صرف غریبوں کے لیے تو نہیں ہے، اسلام و دین کی تعلیم و تربیت آپ کے لیے بھی تو ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ مطلب کہ ایک ہائی کلاس فیملیز کے ساتھ، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں بھی ایسا ہی مطلب کہ ماحول بنا ہوا ہے، تو ضرورت تو نہیں ہے نا کہ ہم بھی اسی طرح کے ماحول میں رہیں۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھا مہمان بننے اور اچھا میزبان بننے کے توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری ایک حکایت سناتا ہوں، واقعہ سناتا ہوں، اور یہ واقعہ جیسے آپ کی میں نے ظاہری حیات کا تو 2 حدیثیں سنائی کہ آپ نے کس قدر مہمان نوازی فرمائے۔ اب اپنی حیات ظاہری کے بعد اپنے مزار مبارک میں بھی جلوہ فرما ہو کر آپ کتنی پیاری مہمان کے ساتھ کیا کچھ پیارا آپ کا انداز ہے۔ چنانچہ آپ کو جو میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ ہے حضرت ابو الخیر حماد بن عبداللہ اقطع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ فرماتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ اس وقت میں فاقے کی حالت میں تھا، بھوک تھی۔ میں نے 5 دن قیام کیا اور اتنے دن میں کھانے پینے کی کوئی چیز تک نہ
चख सका। बिलाखिर में कब्र अनवर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक के पास हाजिर हुआ और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सलाम पेश किया और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज की रात आपका मेहमान हूँ। फिर मैं अपनी जगह से हटकर मिंबर अक़दस के पीछे सो गया। मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके दाएं तरफ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बाएं तरफ, और हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपके सामने थे। सैयदा मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने मुझे हरकत दी और फरमाया, खड़े हो जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं। मैं खड़े होकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। आपकी दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे एक रोटी अता फरमाई। मैंने आधी रोटी खा ली। फिर मैं ख्वाब से बेदार हुआ। ये ख्वाब था। जब मैं ख्वाब से उठा, यानी नींद से उठा, तो बकिया आधी रोटी मेरे हाथ में थी। देखिए कितना कितना प्यारा ये ख्वाब है। और इस वाक़ये को अल्लामा इब्न असाकिर के अलावा अल्लामा अब्दुल रहमान बिन अली जौज़ी ने अपनी किताब सिफ़तुस सफ़वा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 236 जुज़ 4 पर, अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तबक़ातुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 154 जुज़ 1 पर, अल्लामा उमर बिन अली शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला ने तबक़ात औलिया सफ़ा नंबर 191 192 पर, और अल्लामा अबू अब्दुल रहमान मोहम्मद बिन हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तबक़ात सूफिया सफ़ा नंबर 281 पर भी जिक्र किया है। इतने बुजुर्गों ने इस वाक़े को नकल किया। ये वाक़या कितना एथेंटिकेट और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किस कदर करम नवाजी पर मबनी है। आज भी बारगाह रिसालत में अगर हाजिर हो और अपनी अर्ज़ करें तो अर्ज़ खाली नहीं जाती। वो आला हज़रत अलैहि रहमान ने बड़ी प्यारा शेर लिखा है, लब वाह है आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियाँ, लब वाह है आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियाँ, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। तो वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की करम नवाजियां हैं। आज भी आने वालों को खाली नहीं लौटाते। अरे मुरादे मिल रही हैं शाद शाह उनका सवाली है, लबों पर इल्तिजा है हाथ में रोजे की जाली है, निकाला कब किसी को बज़ में फैज़ आम से तूने, निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली है। हाय हाय, अल्लाह करीम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अताओं का सदका नसीब फरमा। इन्हीं का सदका खा रहे हैं, इन्हीं का फैज़ान पा रहे हैं। तो आज भी मदीने मुनव्वरा में भी कोई जाता है तो भी अताओं पर अता है, यहाँ से भी कोई पुकारता है तो अताओं पर अता है। हम दूर आला तो देखते ना, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम, हिजरे नबी में आह कहाँ बेअसर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। इनकी शान ये है कि अल्लाह फरमाता है तुम्हारा मुशक्कत ने पन्ना इन पर गिरा गुजरता है, तुम्हारी बेइंतिहा हिर्स चाहने वाले और मोमिनों पर कमाल मेहरबान मेहरबान, ये इनकी शान है। तो अल्लाह करीम हम सबको अच्छे से अच्छा मेहमान बनने और अच्छे से अच्छा मेज़बान बनने की तौफीक अता फरमाए। कुछ कॉल्स लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसके बाद निशानदेही की तरफ जाते हैं, जो गलतियों की निशानदेही हमारा सेगमेंट उसकी तरफ चलते हैं। नक्शबंदी डीजी खान, निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है कि अगर हम किसी उलमाए कराम को या अल्लाह के नेक बंदों को मदऊ करते हैं, दावत देते हैं,
تو کیا احتیاطیں فرمائیں کہ ان کا عدد بھی برقرار رہے اور ان کی خوشنودی بھی حاصل ہو، کہ ان کی بارگاہ میں تو دل ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، تو اس بارے میں بھی کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرات۔ نہیں ماشاءاللہ، جب علماء، مشائخ، عاشقان رسول، پیر، مرشد اس طرح کے اگر بزرگ ہمارے گھر پر آتے تو ایک تو ان کا بہت ہی زیادہ احترام کرنا چاہیے، بہت زیادہ ان کا انتظام کرنا چاہیے، ان کی پسند کی ان کو غذائیں دینی چاہیے اور ان سے خوب دعائیں کروانی چاہیے، خوب دعائیں کرانی چاہیے، تو اللہ کی رحمت سے یہ آئیں تو بھی خوش آئیں، جائیں تو بھی خوش جائیں، اس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جائیں تو ان کے ساتھ معذرت کرنی چاہیے، حضور معذرت میں آپ کی صحیح طور پہ خدمت نہ کر سکا، حضور دوبارہ ضرور تشریف لائیے گا، یوں کر کے اچھے سے اچھے انداز میں ان کو رخصت کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہمانوں کے لیے ہر وہ چیز مہیا کر دی جاتی ہے جو مطلب ان کی سوچ سے بھی بالا تر ہوتی ہے، مگر انہیں وہ اخلاقی طور پہ نہیں پوچھا جاتا، تو کیا اس طرح سے بھی مہمان نوازی کی جاتی ہے؟ کیا آیا ہر چیز ان کو مہیا کر دی جائے، کھانے پینے سے ان کی ہر فیسلٹی تک، لیکن انہیں اخلاق سے اور مطلب کوسوں دور رکھ دیا جائے ان چیزوں سے کہ سامنے والا محسوس کرے کہ واقعی مجھے یہاں عزت نہیں دی جا رہی بلکہ محض فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے؟ کیا اس طرح کی مہمان نوازی بھی ہوتی ہے؟ نہیں، پوچھنا تو چاہیے، مہمان نوازی کے لیے یہ بھی آداب میں لکھا گیا، پوچھنا چاہیے، اپنے ہاتھ سے پلیٹ میں ڈالنا نہیں چاہیے، 2 سے 3 بار پوچھنا چاہیے، یہ تو لکھا گیا کتاب میں، لینا اور لینا اور لینا بس زیادہ، لیکن ہر ایک کو پوچھنا چاہیے، اس کو اچھا لگتا ہے، مان ملتا ہے، عزت ملتی ہے کہ میرے آنے سے تو خوشی ہوئی ہے، پوچھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا دوسرا سلسلہ ہے غلطیوں کی نشاندہی، آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان رمضان۔ ہمارے یہاں عموماً ایک مسئلہ ہے روزے میں مسواک کا، تو روزے میں مسواک کے حوالے سے آئیے پہلے سوال سنتے، پھر انشاءاللہ میں آپ کو جواب عرض کرتا ہوں۔ مرحبا رمضان مرحبا۔ روزے میں مسواک کرنے سے کیا روزہ ہو جاتا ہے؟ جی جواب اس کا یہ ہے کہ مسواک جیسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روزے میں بھی سنت ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کریں یا بعد، کسی وقت بھی مکروہ نہیں۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب حنفیہ کے خلاف ہے۔ حضرت سیدنا عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار بار روزے میں مسواک کرتے دیکھا۔ اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے مسواک کا ریشہ یا کوئی جز حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ مسواک سے متعلق چند مدنی پھول تھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حی علی الفلاح۔